بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان سید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم حدیث کے بارے میں بات کریں گے جو مینرزم کے بارے میں ہے۔ امام نووی کی 40 احادیث میں سے یہ 12ویں نمبر پر ہے۔ ابو داؤد جو سنن ابی داؤد کے آتھر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کا چوتھائی حصہ اس حدیث میں موجود ہے۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حسن اسلام مرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی کہ اس کا لنگوسٹک ترجمہ یہ ہوگا کہ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل خاص طور پہ کہ لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاملات کے بارے میں بہت تجسس رکھتے ہیں۔ اسلام میں اس چیز کو منع فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، مائنڈ یور اون بزنس، اس کا بہترین ترجمہ ہے کچھ ایکسیپشنز کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مینرز میں یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ آپ غیر ضروری باتوں میں، یوزلیس چیزوں میں دھیان نہ دیں، اپنا وقت نہ برباد کریں اور لوگوں کے معاملات میں تجسس نہ کریں۔ تو ہمارا بزنس ہے کیا؟ مذہب میں تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ان کے رسول کی اطاعت کریں، یوم آخرت کی تیاری کریں اور دنیاوی معاملات میں اپنے فیملی کی لیونگ کے اور ان کی پروویژنس کی فکر کریں۔ جب آپ ان چیزوں کی فکر کریں گے تو آپ غیر ضروری طور پہ دوسری باتوں سے اجتناب کریں گے۔ مذہب میں دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا آپ کو ریفرین کیا گیا ہے کہ آپ یہ کام مت کریں، اور ان کے بیچ میں بھی اگر کچھ چیزیں یوزلیس ہیں تو ان کو بھی اوائڈ کرنی چاہیے۔ ناظرین، جب ہم اسلام مینرزم کی بات کرتے ہیں تو یہ حدیث جو ہے یہ فاؤنڈیشن آف مینرزم ہے۔ مالکی اسکول کے ایک اسکالر ابی زید یہ کہتے ہیں کہ 4 احادیث ایسی ہیں جس میں پورا دین کا مینرزم جو ہے وہ سمایا ہوا ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ٹرو بلیور نہیں ہو سکتا، یعنی کہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پہ جس نے ایمان رکھا اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اسی طرح ایک چوتھی حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ مجھے نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اسے کہ بہت ہی مختلف کوئی نصیحت کی جائے گی، تو اس نے دوسری بار پھر یہ کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ غصہ مت کیا کرو۔ یہ بہت بڑا ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے جو ہماری سوسائٹی میں پریویلنٹ ہے۔ تیسری بار اس کو پھر وہی جواب ملا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اسی طرح کچھ مختلف ورڈز کے ساتھ ایک اور حدیث ہے جس کے بھی سیم معنی ہے کہ ان چیزوں کو پرسو کرو، ان چیزوں کو چیز کرو جس میں آپ کا فائدہ ہے، یعنی کہ غیر ضروری کاموں سے آپ اجتناب کریں۔ نبی کریم جب انسان کے فیتھ کی پرفیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو دین میں پرفیکٹ بنانے کی، اگرچہ وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں، اور یہ ثواب 700 گنا تک جاتا ہے۔ ناظرین، اگر شریعت آپ کے لیے کوئی چیز بینیفیشل سمجھتی ہے اور آپ کو اس کا حکم دیتی ہے تو آپ اسے انکار نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا افیئر نہیں ہے، یہ ہمارا بزنس نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان آپ کے پاس آپ کو سنسیئر سمجھتے ہوئے آتا ہے اور کوئی ایڈوائس لینا چاہتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی شرارتوں کے بارے میں، تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹس نان آف مائی بزنس۔ تو آپ کو اس کو ایڈوائس دینی چاہیے، اور دین میں یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو بیسٹ ایڈوائس دیں۔ اسی طرح شریعت میں ہمیں بہت سی چیزوں سے روکا بھی گیا ہے۔ مثلا
اگر سپیچ کے بارے میں یہ کہا گیا، جس طرح کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بہت سے کمنٹس لکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنی سپیچ جو ضروری ہو یا نہ ہو ہم اس کو لازمی اس میں انوالو کرتے ہیں اپنے آپ کو، ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح لوور یور گیز، کہ آپ اپنی نظروں کے معاملے میں بھی خود مختار نہیں ہیں۔ آپ کو اپوزٹ جینڈر کے لیے جس طرح کہ آپ جب انسٹاگرام پہ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ شارٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ، تو اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے ہی کہا گیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ اپنی نظروں کو بھی قابو میں رکھیں اور ان کو ان چیزوں کی طرف، حرام چیزوں کی طرف مت لے کے جائیں۔ اسی طرح لوگوں کے بزنس میں، میٹرز میں، یعنی کہ ان کی ذاتی زندگیوں میں اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حدیث جو انسان کے، مسلمانوں کے مینرزم کے بارے میں ہے، ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔